عبد الرحمن 24 سال کا خوبرو نوجوان تھا، لیکن پیدائشی طور پر ذہنی معذور تھا۔ ہفتے کی شام گھر میں مرغ پلاؤ کھاتے ہوئے ایک لقمہ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سانس خراب ہونے لگی اور سینے سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ منہ جھاگ اور بلغم سے بھر گیا۔ اس کے گاؤں کے ڈاکٹرز نے انہیں فیصل آباد کے سب سے بڑے سرکاری ٹیچنگ ہاسپٹل میں ریفر کر دیا۔ جب عبد الرحمن کو مذکورہ سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا تو متعلقہ سہولت موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے ایک دوسرے سرکاری ہسپتال میں شعبہ سینہ اور چھاتی وارڈ میں ریفر کر دیا گیا۔ اس سارے عمل کے دوران عبد الرحمن کی سانس بگڑتی گئی۔ اس کے سینے کا ایکس رے کروایا گیا، لیکن بظاہر اس میں کوئی خرابی محسوس نہ ہوتی تھی۔ ہسپتال کے ڈیوٹی ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ عبد الرحمن کے گلے کو کیمرے کی مدد سے یعنی بذریعہ اینڈوسکوپی یا برونکوسکوپی دیکھے جانے کی ضرورت ہے، جو کہ بروز ہفتہ اور اتوار نہیں ہو سکے گی، اور بروز سوموار اسپیشلسٹ ڈاکٹرز سر انجام دیں گے۔ مریض کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر لواحقین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جو اپنے معذور بیٹے کے فوری علاج کے لیے مضطرب تھے۔ اسی اسنا میں ان کے کسی رشتہ دار نے انہیں ڈاکٹر احمد فاروق ICU اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنے کے لیے کہا اور مریض کو فوری طور پر پروفیسرز ہاسپٹل واقع ستیانہ روڈ بالمقابل میکڈونلڈس لے جایا گیا۔ یہاں آپریشن تھیٹر میں مریض کو ہلکی بے ہوشی لو ڈوز کیٹامین دینے کے بعد گلے کا بذریعہ کیمرہ لیرنگوسکوپی فوری معائنہ کیا گیا۔ مریض کے گلے میں پھنسی ہوئی بلغم، جھاگ اور رطوبتوں کی مکمل صفائی کرنے کے بعد سانس کی نالی لیرنکس اینڈ ووکل کارڈز کا بغور مشاہدہ کیا گیا، جو بظاہر صاف اور کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ لہٰذا ڈاکٹر کو اس بات کی تسلی ہوئی کہ اب کم از کم مریض کی جان خطرے سے باہر ہے، لیکن اس معائنے کے دوران مریض کی طبیعت کی خرابی کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ لہٰذا عبد الرحمن کو ہسپتال میں مزید کچھ وقت کے لیے ذہنی مشاہدہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب عبد الرحمن نے پینے کے لیے پانی مانگا تو اسے پیش کیا گیا، لیکن وہ ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ رکاوٹ سانس کی نالی میں نہیں بلکہ خوراک والی نالی میں موجود ہے، اور رکاوٹ اس قدر شدید ہے کہ مریض کے منہ کی رطوبتیں اور لعاب دہن بھی خوراک کی نالی میں جانے کے بجائے حلق میں اکٹھا ہوتا جا رہا تھا، جس سے سانس کی دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ لہذا اس صورت میں خوراک کی نالی اور معدے کا معائنہ بذریعہ کیمرہ اینڈوسکوپی کرنا ضروری تھا۔ جب ڈاکٹر احمد فاروق نے اس کی اینڈوسکوپی کی تو خوراک کی نالی میں ایک بوٹی بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی۔ اسے دھکیل کر معدے میں پہنچا دیا گیا۔ یوں خوراک کی نالی کی رکاوٹ ختم ہونے کے باعث عبد الرحمن اور اس کے لواحقین نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب وہ بآسانی کھا پی سکتا تھا۔